السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں ہوں خباب سجاد۔ ایکچولی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ شہروں میں وائرل پھیلا ہوا ہے آج کل، گلا خراب، چسٹ انفیکشن۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور اسی وجہ سے میرا بھی گلا خراب ہے اور میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک علمی رہنمائی جو ہوتی ہے ہر مہینے کی، ہر انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے علمی طور پہ۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں وائس ریکارڈ کر کے، تاکہ لیٹ نہ ہو، ہم لوگ آگے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ طبیعت کب ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملک کے حالات کے لیے بھی بہت دعا کریں، اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام کے اوپر، پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ تو چلیں ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو 12 بروج ہیں کہ ان کا یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ میں ایک چیز واضح کر دوں آپ لوگوں کو، یہ ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور ڈیٹ آف برتھ بھی 3 طریقے سے کام کرتی ہے: پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کچھ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہوتی ہے، یا آخری عشرے کے ہوتے ہیں، ان پہ اگلا ستارہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریڈکشن غلط ہے، سائنس غلط ہے، نجوم غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، غلطی ہمارے سمجھنے کی، ہماری ڈیٹ آف برتھ کی ہوتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا، اس کو صرف آپ نے علمی طور پہ دیکھنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ علمی رہنمائی آپ تک نہیں پہنچتی تھی، جب بھی زندگی گزر رہی تھی، اب بھی گزرتی رہے گی، لیکن یہ کہ اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، پہلا برج ہے برج حمل، ستارہ مریخ، اور جن کے حروف کا پہلا، جن کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، وہ ہے الف، لام، عین اور یہ۔ اور تاریخ پیدائش جن کی ہوتی ہے مارچ 21 تا 20 اپریل، انہیں ہم کہیں گے ایریز، ستارہ مریخ، برج حمل، ستارہ مریخ۔ اچھا، اس ماہ حملی افراد ملازمت اور دیگر امور کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں۔ مثلا کہ جو لوگ کسی اچھی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کو سفر کرنے کے موقع ملیں گے۔ اس ماہ گھریلو زندگی معاملات بھی آپ کے موافقت میں ہوگی۔ گھریلو مراد سے مراد میری یہ ہے کہ میاں بیوی میں ہم آہنگی رہے گی، بچوں میں ہم آہنگی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مریخ سارا ماہ ذائچے کے تیسرے گھر میں رہے گا اور رجت میں ہوگا۔ رجت میں کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتا ہے، اسے ہم لوگ رجت کہتے ہیں۔ اس کی موجودگی خاندانی رشتہ داروں، تعلیمی معاملات اور تحریری کاموں میں پریشانی لائے گا۔ مریخ پریشانی لاتا ہے، حادثہ لاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں گے۔ اس ماہ قریبی رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، بلکہ بھائیوں کے قریب دوستوں کے ساتھ تعلقات میں اختلافی معاملات بہت زیادہ آ سکتے ہیں، اور وہ بھی مریخ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور سوشل جو سرگرمیاں ہوتی ہیں یاروں دوستوں میں، بڑے احتیاط سے رہیں، غصے میں نہ آئے، کیونکہ آپ کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی تحریری کام، آپ کسی اچھے عہدے پہ بیٹھے ہیں، کلرک ہیں، سی او ہیں، جو بھی کچھ ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر ایریز والوں کو اس کو پر سائن کرنے چاہیے۔ اور کھیل اور ورزش وغیرہ اگر کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی کر دیں اور احتیاط سے اٹھائیں۔ ان کے جو ہیں مسل میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، پیر مڑنے کا اندیشہ ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ جو سات ان کے متعلق جو ان کی تاریخیں ہوں گی، وہ ہوں گی 16، 17، 9، 29، اور جو نحس ہیں وہ خاص طور پہ 4، 19، 25، 26، 27۔ اچھا، 10 تاریخ کو عطارد ظہر کی تربیع ہوگی۔ اس دن کے نزدیک آپ کے خیالات اور سوچ میں تبدیلی آپ کے کیریئر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ ان تاریخوں کے قریب آپ جاب بدلنے کی کوشش کریں اور ایفرٹ کریں کہ میں یہاں سے چھوڑ جاؤں، یا آپ کے دل میں خیالات آئیں، تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے اسی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس مہینے آپ کو پیسہ کمانے کے جو ہے نا نئے راستے مل سکتے ہیں، جس کو آپ کی کوشش کرنی چاہیے۔ جائیداد، روپیات اپنا سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ جیب کٹنے کا خطرہ یا پیسے گمنے کا خطرہ، گاڑی ہے تو گاڑی کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے لاک کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی والدین کی طرف سے جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ
اگر آپ کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس مہینے ڈیٹ نہ لیں، اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عطارد ذائچے کے 8ویں گھر میں موجود ہوگا اور 18 تاریخ کو 9ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس دوران دوستی اور شراکت کے تمام قریبی تعلقات پر دباؤ ڈالے گا۔ دباؤ ڈالنے سے مراد یہ ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کے فیور میں نہیں ہوگی۔ آپ کو صرف اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے اور نیگیٹو خیالات کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر موافق ان تاریخوں میں جن میں خط و کتابت کا میں نے بتایا کہ نہیں کرنی، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ دوسروں کے تعلقات اچھے طریقے سے ملیں، کیونکہ اس میں نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ لڑ جھگڑ سکتے ہیں۔ 16 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی۔ معدات اور سرمایہ کاری کے سلسلے میں رابطہ پیشہ مثلا کہ یہ جو ہوتی ہے نا عطارد مشتری کی تسلیس، اس کو ہم لوگ 7 جانتے ہیں، تو یہ دن 16 تاریخ کا دن بہت اچھا ہوگا، 17 کا بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے غیر ضروری لوگوں سے نہ ملیں، تاہم ان امور میں نقصان ہونے سے بچ جائیں گے۔ کسی شخص پہ بالکل بھروسہ آپ نے نہیں کرنا، لاپرواہی بالکل نہیں برتنی۔ آپ کو اپنے سرمایہ کے تحفظ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے زورا 8ویں گھر میں ہوگا اور 17 تاریخ کو 9ویں گھر میں چلا جائے گا۔ یہ ذائچے کے اس گھر میں ہوگا جس کا تعلق شراکتی لوگوں سے میل ملاپ، گھر سے تعلقات اور دوستی یاری میٹنگ کرنا ان سے ہوگا۔ اس ماہ مالی معاملات پر زیادہ زبردست دباؤ پڑے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر افراد اپنے ذرائع آمدن کو بہتر بنانے کی کوشش کی طرف توجہ دیں گے۔ جائیداد کے معاملات کے لیے بھی یہ موافق اتنا ثابت نہیں ہوگا، 50-50% ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ گھر کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تلاش میں ہیں، تو اگلے مہینے زیادہ کوشش کریں۔ وہ افراد جو شادی شدہ ہیں یا جو کاروباری شرکت رکھتے ہیں، امکان ہے کہ کسی قریبی شخص کی خوشبختی کے نتیجے میں، خوشبختی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے حلقے احباب میں جیسے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور دوستوں سے محبت ہے، تو ان کی خوشبختی سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ بہرحال 4، 14، 20، 21، 23، 24 تاریخ کو 7 نظریات کے تحت ہوگا۔ آپ کو کسی ایسی بات کا علم ہوگا جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ افراد جن کا کسی نہ کسی وجہ سے شریک زندگی سے کچھ عرصے سے علیحدگی ہے، تو ان کو دوبارہ ملاپ کا زبردست امکان ہے۔ کچھ غیر شدہ افراد کی زندگی میں محبت کا عنصر داخل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کا ہو، لیکن آپ کا دیکھیں جس دن زورا 7 نظروں میں ہو، وہ 2-4 دن کے لیے ہے۔ اب ہے برج سور۔ اس کی تاریخ پیدائش ہے 21 اپریل تا 21 مئی۔ اس ماہ سوری افراد روپے شراکت داری کے معاملے میں دباؤ کا شکار رہیں گے۔ محبت کے معاملات، خاندانی امور لحاظ سے بہتری محسوس کریں گے۔ 17 زہرہ تالیہ کے مقابل ہوگا اور 17 تاریخ کو 8ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس کا تعلق ہر قسم کے شراکتی معاملات، قریبی تعلقات سے، چنانچہ یہ وقت محبت کے معاملات کے لیے موافق ثابت ہوگا۔ وہ افراد جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کے لیے یہ وقت بہت ہی اچھا ہوگا۔ ان کی محبت کی نئی بنیادیں پڑ سکتی ہیں۔ اگر اس دوران نکاح ہوا تو وہ بہت مضبوط رہے گا۔ زورا کی موجودگی ہر قسم کی گفت و شنید، بحث مباحثے کے لیے بہت موافق ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی اہم کاروباری معاملات کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے حق میں بہتر یہی پالیسی آپ کو اپنانی چاہیے کہ حکمت عملی سے کام لیں، ڈپلومیٹک انداز سے کام کریں اور دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ 10 تاریخ کو عطارد ظہر کی تربیت ہوگی۔ ایسے تمام جو لوگ خاندانی جائیداد سے متعلق ہیں یا کسی دوست کے ساتھ مل کر شراکتی کاموں میں حصہ لینے کے جلد بہتری کی امید نہ رکھیں۔ اپنی خواہشات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے روزگار کی طرف توجہ دیں۔ باقی فضول چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ زمین وغیرہ جائیداد خریدنی ہو تو اس کے اوپر غور و فکر کریں، ورنہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ مریخ سارا ماہ ذائچے کے خانہ مال میں ہوگا اور رجت میں رہے گا، یعنی کاروباری روپے کے لین دین میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ حالات جہاں روپے کمانے میں پوری مدد کرتے ہیں، وہاں یکدم اخراجات بھی لاتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اسراف نہ ہو۔ اسراف اللہ کے رسول کو بھی نہیں پسند، تو بہتر ہوگا کہ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیتا ہے اس کو دھیان سے استعمال کریں۔ 16 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی۔ یہ وقت شریک کار کے ساتھ قانونی معاملات کو سلجھانے، معاہدات قانونی طور پر موافق ثابت ہوگا۔ کوئی بھی قسم کا پرچہ، کسی بھی قسم کی قانونی چاروائی وہ آپ کے حق میں رہے گی۔
اس ماہ سفر نظر آ رہے ہیں، آپ کی خط و کتابت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جا رہے ہیں تو آپ کے پیسے بہت زیادہ لگیں گے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ روحانی کتابیں پڑھیں، روحانی چیزوں کی طرف توجہ دیں، ذکر الہی کی طرف توجہ دیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عطارد جو ہے مالا خان میں موجود ہوگا اور 18 تاریخ کو تیسرے گھر میں داخل ہوگا۔ یہ وقت تجارت، خریداری اور تمام تجارتی لین دین کے لیے موافق ثابت ہوگا۔ اگر آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ آپ نے اختیار کیا تو وہ موافق ہوگا۔ اس ماہ کے آخر میں کچھ نقد روپیہ ہاتھ آنے کا امکان ہے۔ نئے خیالات پر عمل کریں، تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے تعلقات کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اس ماہ کے آخر میں کچھ مالی معاملات پہ دعا پڑے گا، لیکن وہ اتنا خاص نہیں ہوگا۔ عطارد 3، 14، 15، 16، 19، 24 تاریخ میں امید افزا حالات لائے گا، لیکن اس میں آپ کو بڑے دھیان سے کام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنے گلے کی خرابی کی وجہ سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کی جزائے خیر دے۔ اچھا، اب ہم لوگ اپنا اگلا ستارہ پڑھتے ہیں، برج جوزہ، ستارہ عطارد، تاریخ پیدائش ہے 22 مئی تا 21 جون، حروف اس کے ہیں کاف کتاب والا، کاف کینچی والا۔ تو جوزہ والا کو اس ماہ کا آغاز ملازمت اور کاروباری میں کافی مصروفیت لائے گا۔ کئی طرح کے دھوکے ہونے کے امکان ہیں، گھر میں مہمان بہت زیادہ آئیں گے اور ایسے مواقع میسر آئیں گے آپ کو کہ آپ سیر و تفریح کی طرف نکل چلیں، اور آپ کو کرنی چاہیے ہے۔ زورا جو ہے زائچے کے چھٹے گھر میں اور 17 تاریخ کو 7ویں گھر میں داخل ہوگا، لہٰذا اس ماہ روزگار کی سرگرمیوں کو اہمیت حاصل رہے گی، لہٰذا آپ کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ملازمت جن کے پاس نہیں ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے، جن کا کاروبار ہے ان کو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ یہ مہینے میں کافی اچھے رہیں گے۔ اور اپنے جو ان کا شادی شدہ ماحول ہے وہ تھوڑا سا تناؤ کا شکار رہے گا، جذباتیت زیادہ رہے گی، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنے بیوی بچوں سے آرام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اپنے کاروبار کو وسعت دیں۔ 10 تاریخ کو عطارد ظہر کی تربیت ہوگی، لہٰذا شروع ماہ میں مالی کاروباری پریشانی سے واسطہ پڑے گا۔ لوگ غیر ضروری اخراجات لائیں گے، بلکہ صحیح رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے مالی نقصانات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ عطارد تعلیم کا مقابلے ہوگا 18 تاریخ کو، 8ویں گھر میں داخل ہوگا، کسی کاروباری یا روزگار کے متعلق معاملے میں آپ کو الجھن آ سکتی ہے، اس کو آپ نے اپنی عقل مندی سے، دنائی سے سلجھانا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ٹائم اسٹارز کی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے اور یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، اور اپنا کوئی نیا کاروبار آپ نے نہیں شروع کرنا کیونکہ آپ کو رکاوٹیں آئیں گی۔ ملازمت کے لیے درخواستیں ارسال کرنے، انٹرویو، معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نوعیت کا آغاز کرنا ہو تو میں آپ کو تاریخیں بتا رہا ہوں، 14، 15، 19، 24 نومبر۔ 16 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی، یہ ایسا وقت ہوگا جب کاروبار، شراکتی داری کے امور میں مالی حسابات آپ کو لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کا جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، علوم روحانی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ بریک سارا مطالعے میں بجا لیتے لجت رہے گا۔ اس ماہ کے شروع سے ہی اپنی صحت کی طرف بھرپور توجہ دیں، سستی کاہلی نہ آنے دیں، ایکسرسائز کریں، لیکن ایسے ایکسرسائز کریں جس سے آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اپنی غذا کی طرف بہت توجہ دیں اور اپنے اخراجات پہ بہت کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ نے اخراجات پہ کنٹرول حاصل نہ کیا تو آپ کا بیلنس ختم ہو جائے گا، مثلا کہ جیسے کہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ بھی میں اگلے 2 مہینے تک اس میں گزارا کروں گا، تو اس میں آپ کو پریشانی آ سکتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے جانا ہے برج ستان، ستارہ کینسر، قمر جس کو کینسر کہتے ہیں، حروف اس کے ہے، دوسری گول ہے، پیدائش ہے اس کی 22 جون تا 23 جولائی۔ اچھا جی، سرطان والوں کے لیے وقت بہت اہم، پولیو کی نشان، یہ مہینہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ تبدیلیوں کا ہوگا اور بہت خوشگوار ہوگا۔ عطارد زائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا اور 18 تاریخ کو تعلیم میں داخل ہوگا، چنانچہ اس ستارے کے 7 نظرات کہتے ہیں اہم نوعیت میں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، معلومات ملیں گی، کاروبار کو ترقی دینے کی فائدے ہوں گے، بس آپ نے توجہ کرنی ہے۔
اگر کوئی آپ دماغ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو کرنا چاہیے. اور جو لوگ تعلیم اپنی حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت شاندار ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اچھے طریقے سے بڑھیں. اور آپ کو اس مہینے میں لوگوں کا تعاون شامل رہے گا، لوگ آپ کا مدد کریں گے. 10 تاریخ کو عطارد ظہر کی تربیت ہوگی. دور دراز علاقے میں رہنے والے رشتہ داروں سے زمین اور جائیداد کے معاملے میں جھگڑا کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے ایسے معاملات پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. انعامی اسکیموں میں روپیہ لگانا اور ان کے ذریعے منافع کمانے کی طرف رجحان ہوگا. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. خاص طور پہ جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا مقصد ہاتھ نہیں آئے گا، پیسہ ضائع ہو جائے گا. کیونکہ مریخ سارا ماہ ذائچے کے 12ویں گھر میں رہے گا اور رجت میں ہوگا. یہ ماہ آپ کے ارد گرد زبردست سرگرمی کہ یہ کر لو وہ کر لو، آپ کا بھی دل کرے گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور پریشانیوں کے اوپر آپ نے استغفار پڑھنی اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور جو بھی کام کریں لوگوں سے اختلافات نہیں پیدا ہونا چاہیے. اپنے ایک حکمت عملی کو ایک جامع پلان بنائیں، اس کے مطابق چلیں اور اپنے لوگوں سے بالکل بھی تلخ نہ ہو. 16 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی. اس دن کاروباری خفت و شنید، بینک سے قرضے کے لیے کوشش، انعامی اسکیم میں شامل ہونا بہتری لائے گا. 16 اور 17 تاریخ. اور آپ کو لوگوں کا تعاون بھی حاصل رہے گا. روحانی طرف توجہ رکھیں، روحانی علوم کی طرف توجہ رکھیں، ذکر الہی کی طرف توجہ رکھیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون ملے گا انشاءاللہ. زہرہ ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا اور 17 تاریخ کو 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا. لہٰذا محبت کے معاملات، سوشل زندگی اور سیر و تفریح سے متعلق معاملات پر دباؤ پڑے گا. دل کرے گا، لوگ کہیں گے کہ گھومنے چلتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ نہ جائیں. کیونکہ یہ پیسے بہت زیادہ خرچ کرے گا، اس سے آپ کو ذہنی کوفت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. اور آپ کو انعامی اسکیموں اور کھیلوں میں شوق بڑھے گا، لیکن انعامی اسکیموں میں آپ نے بالکل بھی حصہ نہیں لینا، بالکل بھی. ہاں، اپنی صحت کی طرف دیکھیں، اپنی دماغ کی ترقی کی طرف دیکھیں، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب ہے برج اسد ستارہ شمس. اس کا حرف ہے میم اور تاریخ پیدائش ہے 22 جولائی تا 23 اگست، 24 جولائی تا 22 اگست. اچھا جی، اس میں اکثر افراد کو معاملات کی طرف سے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کے مالی معاملات پہ بہت زیادہ جو انہوں نے اپنے کاروبار میں یا اپنے پیسے میں دیکھ بھال نہیں رکھی، قرض لیا، ان کو بہت پریشانی سے واسطہ پڑ سکتا ہے. کیونکہ عطارد ذائچے کے 3 گھر میں موجود ہوگا اور 18 تاریخ کو 4تھے گھر میں داخل ہوگا. لہٰذا یہ سارا میں بے حد مصروفیت رہے گا، حرکت میں رہے گا. رشتہ دار، پڑوسی، قریبی رفقا، آپ کے روز کے معاملات، اگر آپ نے ان سے پیسے لیے ہیں وہ تقاضا کریں گے، اور وہ کوئی قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں. جو لوگ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اپنے جاب کے لیے، ان کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے ان کی جاب لگنے کا. ان کے لیے قانونی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتر ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ گورنمنٹ کسی ایجنسی میں، آرمی میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ کامیابی کے چانس ہیں. 10 تاریخ کو عطارد ظہر کی تربیت ہوگی. لہٰذا شروع سے ہی شریک زندگی اور گھر والوں کے ساتھ اختلافی مسائل جنم لیں گے. گھر والوں سے بالکل نہ لڑیں، پیار محبت سے رہیں، کیونکہ حالات سٹارز کی پوزیشن ایسی کہ آپ کو غصہ آئے گا بھیجا. آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو محبت اور شفقت سے رہنا چاہیے. جب غصہ آئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. زہرہ، جس کو زورا کہتے ہیں، ذائچے کے 4تھے گھر میں ہوگا اور 17 تاریخ کو 5ویں گھر میں داخل ہوگا. اس گھر میں باقوت کو عاقب دھوئے گا. گھریلو اور زندگی کے معاملات خوشبختی اور مرتب ہوں گے. ان معاملات میں اگر حال ہی میں زبردست تبدیلی ہوئی ہے یا والدین اور بچوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے، تو وہ میرے خیال سے اس دفعہ آپ کو کوشش کر کے اپنے بچوں سے، بیوی سے صلح کرنی چاہیے، جو کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی. جائیداد کے معاملہ جو بھی کرنا ہو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مقدمات چل رہے ہیں، ان کی آپ نے بہت دیر بار رکھنی ہے، کیونکہ یہ ماہ جو ہے اس معاملات میں بہت ہی خطرناک ہے. 16 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی. اس دن کے نزدیک کاروباری معاملات میں قرضہ جات حصول، اور جن لوگوں کے آپ نے پیسے دینے، ان سے ملاقات کریں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. اور جو لوگ شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سفر بھی بہت اچھا رہے گا.
اور اگر آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے خریدیے گا. مکان خوش قسمت ہوگا، لیکن اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے، کاغذات کو دیکھنا ہے. بریک سارا مازائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا، رجت میں ہوگا، چنانچہ اس میں دوسروں کے تعاون سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعاون آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ کو رزق میں فرصت مل سکتی ہے اگر آپ نے صحیح سوچ سے صحیح طریقے سے کام لیا. اور آپ کے لیے جو 7 طریقے ہیں وہ ہیں اچھی طریقے، جنہیں کہتے ہیں 2 7 11 19 16 29 25 26. یہ بات ذہن میں رہے کہ کواکب کے اثرات کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا. تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور محبت سے پیش آئیں، اخلاص سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرے. چلیں، میں گلے کی بار بار آپ سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ یہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ تک یہ چیز جلد سے جلد پہنچے اور آپ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا زندگی کا لائق عمل دیں. اب جو ہے جی، وہ ہے برج سملہ، ستارہ عطارد، حروف اس کا لائن ہے، پیدائش جن کی ہے 24 اگست 23 ستمبر. اچھا جی، سملہ والوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے اس مہینے میں زیادہ سوشل ملنا جلنا بہت زیادہ رہے گا، سفر بھی لا سکتا ہے، محبت کے معاملات ان کے اچھے نہیں رہیں گے. 18 اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور ان کے لیے موافق تاریخیں جو ہیں 7 تاریخیں ہیں وہ 3 14 19 24 ہوگی، اور یہ تاریخیں ان کے لیے خوش قسمتی بھی لائیں گی. اور ان کو چاہیے کہ ان تاریخوں سے فائدہ اٹھائیں. جن لوگوں سے ان لوگوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے یا اپنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے یا کوئی قانونی معاملات ہوتے ہیں، ان تاریخوں میں جائیں، ان سے اپنے معاملات کو طے کریں. کیریئر کے معاملات کے لیے اپنا قدم اٹھائیں، کامیاب رہیں گے. باصاف جو ہوتے نا، اس ماہ میں ہر لحاظ سے موافق اور آسانی ہوگی، لیکن ان لوگوں سے بچیں اور اپنی ذہانت، عطارت کا تعلق ذہانت سے ہے، اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کریں، اور پہلے سنیں اور پھر بولیں. 10 تاریخ کو عطارد زول کی تربیت ہوگی، شروع دنوں سے قریبی رشتہ داروں کا آنا جانا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ پر مہربان ہوں گے، نظر آئیں گے مہربان ہوں گے، اندر سے نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اپنے کسی بھی انتہائی قریبی لوگوں سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، اور بڑے عریق، کیونکہ یہ جو مہینہ ہوگا عطارد والوں کے لیے کچھ سبق آموز چیزیں لے کے آئے گا. اب سیکھنا آپ نے ہے اس کو. ضرورت تیسرے گھر میں ہوگا اور 17 تاریخ کو چوتھے گھر میں داخل ہوگا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار اس ماہ کے دوران سیر و تفریح اور خوشی فراہم کرے گا، اور رشتہ داروں کے گھر جانے سے آپ کو خوشی ملے گی. اس لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر ضرور جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، کوئی تحفہ لے کے جائیں، اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. اور اپنے عزیز پڑوسیوں سے کوئی بھی آپ کی لڑائی جھگڑی کر چل رہا ہے تو اس مہینے تو بالکل بھی نہیں لڑنا، اور بلکہ کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے جہنم میں ایک گھر ہے. 16 تاریخ کو عطارد مشرق کی تسلیس ہوگی. اس وقت کاروباری سرمایہ کاری میں بہتر اسکیموں میں کامیابی ملے گی. اپنے کاروبار کو وسیع بنائیں، قریبی دوستوں سے ملیں، تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کو ملے گا. اور عطارد اس کی مریخ کی رجت آپ کو فائدہ دے گی، اور جو لوگ بوڑھے ہیں ان کی صحت بہت بہتر ہوگی، اور جو لوگ اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے، بہت فائدہ ہوگا. اور آپ کا یہ جو ماہ ہے یہ ذہنی اعتبار سے، ورزش کے لحاظ سے، سیر و تفریح کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی. بس اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیے گا.